کراچی میں طوفانی ہوائیں اور موسلادھار بارش، اموات کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ بلدیہ مواج گوٹ کے قریب دیوار گر جانے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لانڈھی مجید کالونی میں دیوار گرنے سے خاتون اور مرد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ کورنگی 3.5 نمبر میں چھت گرنے سے 45 سال کی خاتون جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ملیر ندی یارو گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گر جانے سے 35 سال کا شخص جاں بحق ہوا ہے۔ کلفٹن میں درخت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں سولر پلیٹ گرنے سے صابر حسین جاں بحق۔ کلفٹن آئی چندری گڑھ روڈ، ایوان صدر روڈ، قائد آباد کے قریب درخت اکھڑ گئے۔ PCHS سوسائٹی بلاک 6 میں اسپتال کی پارکنگ میں دیوار گر گئی ہے۔ دیوار گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مائی کولاچی روڈ پر پیڈسٹرین برج کے قریب سائن بورڈ گر گیا ہے۔ لیاری میں تیز ہواؤں کے باعث چھتوں سے سولر پلیٹس اڑ گئی ہیں۔ بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ کراچی کے مختلف شاہراہوں اور مارکیٹوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ کے الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے۔ 800 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں۔ کراچی کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ادھر ریاض میں ترک وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال، پاکستان اور ترکیے کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر مشاورت، سفارتی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان، ترکیے اور مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ عرب میڈیا ایسی رپورٹ کر رہا ہے۔ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اہم خبر آ رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان، ترکیے اور مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا اس موقع پر یہ کہنا ہے۔ تو ایک اہم رابطہ ہوا ہے ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان، ترکیے اور مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ بڑا اہم رابطہ ہے یہ، خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر ہوا ہے تبادلہ خیال۔ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے۔ قطر، UAE اور روس نے ایرانی ایٹمی اور گیس پلانٹ پر حملوں کی مذمت کر دی ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق توانائی تنصیبات پر حملے عالمی توانائی کی سلامتی اور ماحول کے لیے خطرہ ہیں، فریقین احتیاط سے کام لیں۔ متحدہ عرب امارات کی بھی مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے عالمی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ روس کی بھی بوشہر کے ایٹمی پلانٹ پر حملے کی مذمت۔ امریکہ اور اسرائیل سے جوہری اور گیس تنصیبات پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر کا ایرانی حملوں پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ قطر کا 2 ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ فیصلہ ایران کے بار بار حملوں کے باعث کیا گیا۔ قطری حکام کا یہ سخت موقف سامنے آیا۔ قطر کا اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان، عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو قطر کا ایرانی حملوں پر سخت رد عمل۔ قطر نے 2 ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ فیصلہ ایران کے بار بار حملوں کے باعث کیا گیا ہے۔ قطری حکام کا ایسا بتانا ہے۔ قطر کا اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی نئی لہر داغ دی ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں، شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی نئی لہر داغ دی ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں، شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے بھی جاری ہیں۔ صہیونی طیاروں کی پہلی بار شمالی ایران پر بمباری۔ تہران کے مختلف مقامات میں بھی دھماکوں کی اطلاع ہے۔ تو اسرائیل اور امریکہ بھی ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی طیاروں کی پہلی بار شمالی ایران پر بمباری، تہران کے مختلف مقامات پر بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ سعودی عرب کا 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے حکام کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے ٹکڑے لگ جانے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق دارالحکومت ریاض اور الخرج کے لیے خطرے کی وارننگ واپس لے لی گئی ہے۔
ایران کا انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کی ہلاکت پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ شہداء کا پاک خون دشمن کے لیے انجام کا باعث بنے گا۔ پاسداران انقلاب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، شدید رد عمل دیا ہے۔ ایران نے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کی ہلاکت پر پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا۔ شہداء کا پاک خون دشمن کے لیے انجام کا باعث بنے گا، پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ سربراہ خارجہ پالیسی یورپی یونین کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کا ابنائے ہرمز میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا ایران سے خطے میں اہم تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ تو خارجہ پالیسی یورپی یونین کے سربراہ کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کا ابنائے ہرمز میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا ایران سے خطے میں اہم تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کو ایک اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے چیف علی لاریجانی امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں، خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مشرقی تہران میں نائب علی باطینی اور بیٹے مرتضیٰ سمیت انہیں نشانہ بنایا گیا۔ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی شہداء کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ علی لاریجانی کا آہوں اور سسکیوں میں سفر آخرت۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اداس چہروں پر آنسوؤں کی جھڑی بنی۔ ہزاروں افراد نے محبوب رہنما کو الوداع کہا۔ ظالمانہ حملوں کے خدشے کے باوجود ایرانیوں کا حوصلہ اور عزم بلند ہے، یہ پست نہیں ہوا۔ شرکاء کے ہاتھوں میں ایران کے جھنڈے، اللہ اکبر کے نعرے، بدلہ لینے کا عہد۔ بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی، علی باطینی اور دیگر شہداء کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ایرانی صدر نے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ شہداء کا خون کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ علی لاریجانی اور دیگر ساتھیوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، دشمنوں کو قیمت چکانا ہی ہوگی، ہر صورت میں بدلہ لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دو ٹوک اعلان۔ تعزیتی بیان میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ لاریجانی کو قتل کرنا اسلام دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ شہید کا مختلف سیاسی، عسکری اور ثقافتی شعبوں میں وسیع تجربہ تھا، وہ بہت زیادہ عزیز تھے۔ تاہم خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر کی ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملوں کی مخالفت۔ ٹرمپ ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہیں چاہتے۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو بیان اسرائیل کی جانب سے ایرانی گیس فیلڈ کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر مزید حملوں کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو اہم خبر، اہم ڈیولپمنٹ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہیں ہونی چاہیے، اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہیں چاہتے، امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بیان اسرائیل کی جانب سے ایرانی گیس فیلڈ کے بعد سامنے آیا ہے کہ گیس فیلڈ کو مزید نقصان پہنچایا جائے گا، جو تیل کی تنصیبات ہیں ایران کی ان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹرمپ کا بیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار، امریکی اخبار کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو امریکی صدر کی ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملوں کی مخالفت، ٹرمپ ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہیں چاہتے، بیان اسرائیل کی جانب سے ایرانی گیس فیلڈ کے بعد سامنے آیا۔ اور آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے ایران کی جو توانائی کی تنصیبات تھیں، گیس فیلڈ تھیں، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو اس کے اوپر سخت ری ایکشن دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ روز بھی جو ایران کی توانائی کی تنصیبات تھیں اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، تیل کے کنوؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، اور اب باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی ہے اسرائیل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ ایسے حملے نہیں کرے، مزید ایسے حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے۔ تو امریکی صدر کی ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملوں کی مخالفت، ایسے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ امریکی صدر
ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر مزید حملے وہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ بیان اسرائیل کی جانب سے ایرانی گیس فیلڈ پر حملے کے بعد سامنے آیا تھا۔ ٹرمپ کا بیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف کشیدگی بڑھ رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل ایران کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان یقیناً کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خوشکن یہ بیان لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے اگر توانائی تنصیبات پر حملے ہوں گے تو اس سے بہت زیادہ نقصان بڑھے گا، تو بہت زیادہ نقصان بڑھنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا جو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ توانائی تنصیبات کو نشانہ نہ بنایا جائے، آبنائے ہرمز سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر آ رہی ہے، وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ کو بتا دیں کہ کویت میں حزب اللہ سے منسلک سیل بے نقاب ہوا ہے، 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بھی ناکام بنا دیا ہے۔ کویتی وزارت داخلہ کا ایسا بتانا ہے، ملزمان اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کویت کے حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو کویت میں حزب اللہ سے منسلک سیل بے نقاب ہوا ہے، 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے، کویتی وزارت داخلہ کا ایسا بتانا ہے۔